اور پھر آپ کا یہ کمال بھی ہے کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 3 سال بعد اعلانیہ دعوت کا اہتمام کیا اسلام کی، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دین اسلام سے محبت کرتے تھے، حضور سے پیار کرتے تھے۔ ان دوران 3 سال کے حضرت علی نے ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور یہ عبادت ہے۔ تو اس وقت سے اسلام کی محبت، اسلام کا پیار حضرت علی کے اندر پیدا ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا نبوت کا اور دعوت دی اسلام کی لوگوں کو، تو اس مجمع میں بہت سارے لوگ تھے، کثیر تعداد میں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کی تائید کے لیے کھڑا نہ ہوا، اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر بعض روایات میں 10 سال اور بعض میں 13 سال ہے، کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں عمر میں تو چھوٹا ہوں، لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ جو نبوت کا اعلان کر رہے ہیں یہ سچ ہے، اور جو اسلام کی دعوت آپ دے رہے ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اور حضور نے اس بچے کو فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کا اعلان میں نے سن لیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا، پھر وہی بچہ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی حضور نے اعلان فرمایا تو وہی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں آپ کی یہ دعوت قبول کرتا ہوں، آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ اور وہ جو بچہ 10 سال یا 13 سال کی عمر میں بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے میرے رسول کی رسالت اور رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا، اسے کائنات والے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے گزاری، خدمات کی، بہت زیادہ قربانیاں دی دین اسلام کے لیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت بھی بڑی فرماتے تھے، آپ کو اپنا بھائی کہا۔ اور پھر ساری زندگی حضور کی اقتداء میں حضور کے ساتھ محبت کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ نے گزاری۔ جب ہجرت کا موقع آیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، صبح یہ امانتیں لوٹا کے تم بھی مدینے آ جانا۔ اب وہ امانتیں دے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، اور اس دن 40 قبیلوں کے لوگوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر رکھا تھا، اور نعوذ باللہ حضور کو جان سے مارنے کے ارادے سے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس کیفیت میں حضرت علی کو حضور نے اپنے بستر پہ سلایا اور آپ تشریف لے گئے۔ اب وقت گزرا، حضرت علی وہاں رکے، رات وہاں گزاری، صبح امانتیں لوٹائی، پھر شہر مدینہ چلے گئے۔ کسی نے بعد میں حضرت علی سے کہا کہ علی، وہ جو رات حضور کے بستر پہ گزاری تھی وہ رات تو بڑی مشکل سے گزری ہوگی، ایک ایک پل پریشانی میں گزرا ہوگا، کیونکہ اس رات تو باہر جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے حضور کو قتل کرنے کے درپے تھے، اور حضور کے بستر پہ آپ تھے۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ جو رات میں نے حضور کے بستر پہ گزاری ہے، ہجرت والی رات، وہ رات زندگی میں سب سے زیادہ سکون اور اطمینان کی نیند سویا ہوں۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا وہ اس دن تو کیفیت ہی ایسی تھی، کتنے لوگ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ایک ایک لمحے ڈر ہے کہ ابھی جان چلی جائے گی، ابھی چلی جائے گی۔ تو دیکھیے گا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پہ یقین اور توکل اور مضبوطی حضور کے فرمان سے کہتے ہیں کہ اس دن جب حضور روانہ ہوئے تھے تو مجھے کہا تھا کہ علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ صبح انہیں لوٹا کے پھر تم مدینے آ جانا۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے یہ فرما دیا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ علی آج رات کو سوئے گا بھی، صبح اٹھے گا بھی، مکہ والوں کو امانتیں بھی لوٹائے گا، اور پھر شہر مدینہ ہجرت کر کے بھی جائے گا۔ اس کے بعد موت آئے گی تو آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میرے کریم نے فرما دیا ہے کہ علی تم آؤ کہ صبح امانتیں لوٹا کے مدینہ، تو مدینہ علی پہنچے گا۔
تو فرمایا کہ اس وجہ سے وہ رات میں نے اطمینان اور چین سے وہ رات گزاری، اور پھر اللہ نے آپ کو کمال ذہانت اور کمال کی حکمت عطا فرمائی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا، بلکہ حضور نے اور اللہ رب العزت نے حضرت علی کو علم کا ایسا نور عطا کیا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ ایک بند کمرہ ہے اور وہ اس قدر بند ہے کہ اس میں روشنی بھی نہیں جا سکتی، ہوا بھی نہیں جا سکتی، اور اس میں اگر کسی شخص کو بند کر دیا جائے تو تمہارا رب وہاں پہ رزق پہنچا سکتا ہے؟ تو بڑا مشکل سوال تھا کہ اب بند کمرہ ہے، وہاں پہ ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی، روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور رزق پہنچانا ہے وہاں پہ، تو اس کا جواب دینا ہے اور اس کی عقل کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق دینا ہے، کیونکہ وہ رب کی وحدانیت کا اقرار تو کرتا نہیں۔ تو حضرت علی نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا، پھر اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس بند کمرے میں روشنی بھی نہ جائے، ہوا بھی نہ پہنچے، تو وہ جو شخص بند کمرے میں ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی، اس پہ کیا گزرے گی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تھوڑی دیر برداشت کرے گا، جب سانس پھوٹے گا، روشنی نہیں پہنچے گی، ضرورت کا سامان نہیں پہنچے گا، تو وہ مر جائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو رب بند کمرے میں موت کا فرشتہ بھیج سکتا ہے، وہ رزق کا فرشتہ بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اس کے یہ عقل میں، ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کتنی خوبصورت بات ایک لمحے میں سمجھا دی۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے بتائیے کہ مختار اور مجبور میں فرق کیا ہے؟ تو یہ بڑا جو ہے نا باریک سوال تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اس وقت تک تم مختار تھے کہ میں نے تمہیں کہا کہ ٹانگ اٹھا لو تو تم نے اٹھا لی، کہا دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا نہیں دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، فرمایا آپ تم مجبور ہو چکے ہو۔ تو یہ اتنے باریک سے انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا کہ اس بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مختار اور مجبور میں فرق کیا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے کمال کی ذہانت بھی عطا فرمائی تھی اور سخی بھی کمال کے تھے، اپنی ساری زندگی سخاوت کرتے ہوئے گزار دی۔ ایک رات ایک باغ میں مزدوری کی، باغ کو سینچا، گھر میں فاقے تھے، کچھ کما کے لائے، آ کے جب کھانے کا اہتمام کیا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی کہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو کما کے لائے تھے، کھانا پکایا تھا، وہ اس شخص کو دے دیا، اور وہ مسکین تھا۔ دوسرے دن پھر کھانا پکا، پہلے کئی دن سے فاقے ہیں گھر میں، پہلے دن والا کھانا فقیر کو دے دیا، دوسرے دن ایک پھر یتیم آیا، اس نے سوال کیا، پکا ہوا کھانا اٹھایا اور اسے دے دیا۔ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ جب کھانا کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کوئی شخص آیا اور اس نے صدا دی اور وہ قیدی تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی سخاوت کا کمال یہ ہے کہ گھر والے بھی فاقے سے ہیں، خود بھی فاقے میں ہیں، لیکن پھر بھی تیسرے دن بھی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لٹایا، بلکہ جو گھر تھا اسے عطا کر دیا۔ یہ کمال حضرت علی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی زندگی، ساری زندگی اللہ کی عبادت اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت آپ عبادت کس ٹائم کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہا یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کی ازدواجی زندگی کے معاملات نہیں ہیں، آپ کے کھانے پینے کے معاملات نہیں ہیں، آپ کی زندگی سے باقی جڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کمال کا جواب دیا، فرمایا میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی زندگی کے مطابق گزارتا ہوں، اس وجہ سے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صبح شام مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے پھر ہی عبادت ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی سنت رسول کے مطابق گزر رہی ہے، اگر آپ کی زندگی رسول کی سیرت کے مطابق گزر رہی ہے، اگر آپ اپنی زندگی کو تعلیمات اسلامی کے مطابق گزار رہے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، کیونکہ عبادت تو یہی ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ آخری بات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم
آپ کی ایک یہودی سے لڑائی ہو گئی اور جنگ ہو گئی، اب اسے آپ نے بچھاڑ لیا، گرا لیا، اس کے اوپر سینے پہ جس طرح اس وقت دبا دیا جاتا تھا، ایک بندے کو جب گرا لیا جاتا تھا فتح حاصل ہوتی تھی، جب اسے مارنے لگے تو نفرت تو اس کے دل میں پہلے ہی تھی، اب اسے پتہ تھا کہ آخری لمحے آ گئے ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں ہے بچنے کی، یقیناً قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی جانب تھوک دیا۔ جب اس نے آپ کی جانب لوا تھوک پھینکا تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ لڑائی کی، جنگ کی، اتنی مشکل سے مجھے گرایا، فتح کا وقت آیا، اب وقت تھا کہ آپ مجھے قتل کر دیتے، میں نے آپ کے اوپر دھوپ پھینک دی، اب اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، آپ اور زیادہ سختی کے ساتھ مجھے قتل کرتے، اذیت دیتے، لیکن عجیب بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم پہلے مجھ سے لڑائی کر رہے تھے اور میں تم سے جنگ کر رہا تھا تو اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اور دین اسلام کے لیے تم سے لڑائی کر رہا تھا، اور جب تم نے تھوک پھینک دی تو اس میں میری ذاتی مسئلہ آ گیا، میری ذات کا مسئلہ آ گیا، مجھے ذاتی غصہ آیا، اس وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑ دیا، کیونکہ علی وہ کام نہیں کرتا ہے جس میں خدا کی رضا رہے نہ باقی نہ رہے، اس وجہ سے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو یہ کمال ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زندگی کا، ایک دشمن کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ اس کے درمیان اس اپنی ذات کا مسئلہ آ گیا ہے۔ ایک جانب تو ان کی اللہ کی رضا اس قابل اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ وہ دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ درمیان میں اپنی بات شامل ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا۔ اور دوسری جانب آج ہماری زندگی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی دکھاوے کے لیے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی شہرت کے لیے، ہم کہیں کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 2 4 5 لوگوں کو وہ بتا دیں کہ میں یہ نیکی کا کام کر کے آیا ہوں، تاکہ نفس کو تسکین مل سکے۔ بھائی اگر عبادات کا صلہ رب سے لینا ہے تو پھر رب کی رضا کے لیے کیجئے، اور اگر لوگوں سے لینا ہے تو پھر یقیناً آپ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ نیکی کر کے شہرت حاصل کر کے لوگوں سے صلہ تو لے لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو ایک خوبصورت راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار کر آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ جو محبت کا حقیقی حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔